بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا موضوع فہرست میں شامل 13ویں نمبر پر نظم آدمی نامہ ہے، جس کے شاعر نذیر اکبر آبادی ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام ولی محمد ہے۔ انہیں عوامی شاعر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ عوام کے موضوعات کے اوپر، سماجی اور انصافی موضوعات کے اوپر انہوں نے بہت سی نظمیں اور شاعری کی ہے۔ عزیز طلباء، آج ہم لوگ اس نظم میں اشعار کی تشریح پڑھیں گے۔ مشکل تراکیب کے معنی آپ کو بتائے جائیں گے، انہیں نوٹ کیجئے گا۔ اشعار کا آسان مفہوم بتایا جائے گا، اس کو سمجھیے گا اور تشریح بیان کی جائے گی، غور سے سن کر اسے ذہن نشین کیجئے گا۔ شعر کی طرف آتے ہیں۔ عزیز طلباء، آج کی ہماری نظم کے جو اشعار ہیں وہ بند کی شکل میں ہے، اور ہر ایک بند 5 مصروں پر مشتمل ہے، اور 5 مصروں کی شاعری کو مخمس کہتے ہیں۔ اور اگر 6 مصرے ہوں، جو کہ 9th کلاس میں آپ کو پڑھایا گیا ہوگا اور آپ نے یاد رکھا ہوگا کہ 6 مصروں والی شاعری کو مسدس کہتے ہیں، جیسے مولانا الطاف حسین علی کی لکھی ہوئی مسدس عالی ہے، اور یہاں پر نذیر اکبر آبادی کی لکھی ہوئی یہ نظم بند کی شکل میں 5 مصروں پر مشتمل ہے۔ یہ حیت کے اعتبار سے، مصروں کی تعداد کے اعتبار سے یہ مخمس ہے۔ شعر کی طرف آتے ہیں، ریڈنگ کرتے ہیں اور مفہوم اور اس کی تشریح کی طرف جو وہ آتے ہیں۔ دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدھا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ بادشاہ، مفلس غریب، گدھا فقیر۔ عزیز طلباء، بورڈ میں بند پورا تشریح کے طور پر نہیں پوچھا جائے گا، آپ کو پہلے سے 9th کلاس میں بتایا گیا ہوگا۔ آپ کو ایک شعر کی شکل میں تشریح آئے گی اور آپ نے اس پہ تشریح کرنا ہوگی، اس لیے الگ الگ مفہوم بتایا جائے گا، ایک 2 مصروں کا۔ تو اس کا مفہوم یہ بنے گا، دنیا میں جو تخت و تاج پر، تخت پر بیٹھا ہوا انسان ہے، جو بادشاہ ہے، وہ بھی آدمی ہے، اور جو انتہائی غریب اور بھکاری ہے، فقیر ہے، وہ بھی آدمی ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے 2 طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک بادشاہ جو تخت و تاج کا مالک ہوتا ہے، جس کے پاس شان و شوکت اور جو اس کے سپاہی اور فوج ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر پر غریب اور فقیر کا تذکرہ کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں یہ دونوں لوگ آدمی ہیں، چاہے بادشاہ کسی بھی مالیت کا مالک کیوں نہ ہو، بالآخر وہ انسان ہے، وہ آدمی ہی کہلائے گا، اور فقیر اور جو ہے وہ غریب جو کہ نچلے درجے کے لوگ ہیں، یہ بھی آدمی ہی کہلائیں گے۔ سب کا انجام ایک ہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ زردار مالدار، بے نوا بے سہارا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ جو مال و دولت کا مالک ہے، جو بے سہارا اور دوسروں کا محتاج ہے، وہ بھی آدمی ہے، اور جو اللہ کی نعمتوں سے طرح طرح کی نعمتیں کھا رہا ہے، وہ بھی آدمی ہی ہے۔ ٹکڑے جو مانگتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور جو شخص در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، بھیک مانگتا ہے، دوسروں کی روزی روٹی پر گزارا کرنے کے لیے بھیک مانگتا ہے، تو وہ بھی آدمی ہی ہے۔ تشریح طلب شعر میں عزیز طلباء شاعر 2 طرح کے لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ایک وہ ہے جو اس کے پاس مال و دولت ہے بہت زیادہ، اور وہ اپنے مال پر اتراتا ہے، اس کے اترانے کے باوجود، اس کے غرور اور تکبر کے باوجود بالآخر وہ آدمی ہی کہلائے گا، آدمی ہی ہے۔ اور اگر کوئی بے بس بے سہارا ہے تو وہ بھی اسی کی طرح انسان ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی نعمتیں میسر آ جائیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے جو ہے وہ آدمی ہی کہلائے گا۔ اس کی جو اصل ہے وہ آدمی ہونا، آدم زاد ہونا، وہ کسی بھی شکل میں بدلیں گے نہیں۔ عزیز طلباء، اگلے بند کی طرف آتے ہیں۔ امید ہے آپ کو اس بند کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگلا شعر پڑھتے ہیں بند کا۔ ابدال و کتب و غوث و ولی آدمی ہوئے، منکر بھی آدمی ہوئے اور کفر کے برے۔ ابدال تصوف میں اولیاء کا یہ ایک مقام ہوتا ہے۔ ابدال ایک خاص نیک بزرگ کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، اور کتب اولیاء کا ایک مرتبہ ہے، اور جس کے ذمہ کچھ انتظامی امور جو ہے وہ اللہ کی طرف سے لگائے جاتے ہیں۔ غوث کا معنی فریاد پوری کرنے والا ہے، ولیوں کا ایک مرتبہ ہے، اور یہ ایک
ایک عظیم بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ غوث اعظم جنہیں کہا گیا ہے شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ، ولی کا معنی دوست، مددگار، اللہ کا نیک بندہ، منکر بھی آدمی، منکر کافر، کفر کے بھرے ہوئے۔ شری طلب شعر میں شاعر نے 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جنہیں صوفیہ کرام کی اصلاح میں، ایک وہ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا فضل ہوتا ہے ابدال کہ یہ دنیا کی تمام نظام کو چلانے میں اللہ کی توفیق سے مددگار ثابت ہوتے ہیں، اور یہ جہاں کہیں جاتے ہیں اپنا عکس چھوڑ جاتے ہیں، اور ان کا جو ہے وہ ان کے جانے کے بعد ان کا کوئی نہ کوئی جانشین ضرور دنیا کے اندر کسی نہ کسی خطے میں ہوتا ہے، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا پر اپنی رحمت اور فضل فرماتا ہے بارش کی صورت میں۔ اور کتب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر یہ فضل فرماتا ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روحانی اور جسمانی مسائل کو دور فرماتا ہے، یعنی یہ روحانی اور جسمانی مسائل کو دور کرنے کے کام آتے ہیں، لوگوں کی روحانی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اور غوث مددگار فریاد پوری کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اور دنیا میں ایک عظیم شخصیت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ گزرے، ان کے لیے یہ نام جو ہے وہ لقب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور شاعر کہتے ہیں کہ یہ سارے لوگ یہ بھی آدمی تھے، اور اگر کوئی ان کی طرح پرہیزگار نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کا منکر ہے، تو اگر وہ کافر ہے تو وہ بھی آدمی ہے، چاہے وہ کفر سے بھرا پڑا کیوں نہ ہو۔ اگلا شعر، کیا کیا کرشمے کشف و کرامات کے کیے، حتیٰ کہ اپنے زہد و ریاضت کے زور سے خالق سے جا ملا ہے، سو ہے وہ بھی آدمی۔ کرشمے کشف و کرامات، کشف کا معنی الہام کے ذریعے پوشیدہ چیزوں کو جاننا ہے، اور جبکہ کرامات کا معنی غیر معمولی واقعہ جو کسی ولی سے ظاہر ہو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ اور کرشمہ معجزہ ہوتا ہے، کرشمہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں اللہ کے وہ نیک بندے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الہام ظاہر کر دے، یعنی مستقبل کے بارے میں کسی چیز کا علم ان کو پہلے سے دے دے، یا پھر کوئی ایسا شخص جو اللہ کا ایسا ولی ہو جس سے کوئی غیر معمولی واقعہ جو ہے وہ سرزد ہوا ہو یا انجام پایا ہو، جیسے اولیاء کرام کے بارے میں بہت سی کرامات مشہور ہیں۔ ابھی کسی بزرگ کے بارے میں کوئی کرامت، کوئی واقعہ ایسا مشہور ہوتا ہے جو خلاف معمول ہوتا ہے، جو معمول کے طور پر روٹین وائز ڈیلی بیسس پر ویسے واقعات پیش نہیں آتے، لیکن کبھی کسی اللہ کے نیک بندے سے اللہ کی توفیق سے، توفیق باللہ، اگر کوئی ایسا واقعہ سرزد ہو جائے تو یہ اللہ کی توفیق سے وہ ولی اور وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ شاعر نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ الہام فرما دے کسی چیز کا، جن کو اللہ تعالیٰ جن سے کوئی غیر معمولی کام لے لے، اور جو زہد و ریاضت یعنی پرہیزگاری کر کے اللہ سے جا ملیں، اللہ کا قرب حاصل کر لیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، شاعر کہتے ہیں وہ بھی آدمی ہی کہلائیں گے، وہ بھی انسان ہی کہلائیں گے۔ اگلے بند کی طرف آتے، تیسرا بند عزیز طلبہ ہمارے پاس، فرعون نے کیا تھا جو دعویٰ خدائی کا، خدا ہونے کا دعویٰ کرنا، شداد بھی بہشت بنا کر ہوا خدا، بہشت جنت، اس کا مفہوم بنے گا فرعون جس نے اپنی طاقت کے نشے میں خدائی کا دعویٰ کیا وہ آدمی تھا، اور شداد جس نے اپنی مصنوعی جنت بنائی تھی وہ بھی آدمی ہی تھا۔ یعنی تشریح طلب شعر میں شاعر نے 2 تاریخی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو کفر کے بڑے کفر کے طور پر دنیا کے اندر بڑے مشہور قصے کے لحاظ سے قرآن پاک میں بھی جن کا بہت زیادہ جن کا تذکرہ ملتا ہے اور جن کا ذکر ملتا ہے۔ فرعون جو کہ مصر کا ایک بادشاہ تھا، اور جس نے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لانے کے بجائے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کی قوم کے ساتھ جو ہے وہ غرق کر دیا تھا سمندر کے اندر، دریا کے اندر، اور اس کا انجام بہت برا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا تھا۔ اور آج بھی مصر کے عجائب گھر میں جو ہے وہ اس کا مجسمہ فرعون کا موجود ہے، جو کہ ایک عبرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور شداد باغ ارم کے نام سے جنت
جنت عرضی بنائی تھی۔ شداد یہ قوم عاد سے تھا، اس نے دولت کے نشے میں آ کر جو ہے خداؤں نے کی خدائی صفات کا اعلان کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس کو جنت کے بارے میں جب بتایا گیا تو اس نے خود جنت بنانے کا دعویٰ کیا، اور خود اس نے دنیا کے اوپر جنت قائم کی، جسے باغ ارم کا نام دیا، اور جس کے اندر جو ہے وہ سونے چاندی کے محل اور ہر قسم کے درخت اور جو ہے وہ قیمتی جواہرات، نہریں بہائیں اور جو ہے وہ شہد کی۔ لیکن یہ اس قدر بدقسمت اور بدبخت تھا، یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ جب اس جنت کے جو اس کی مصنوعی بنائی ہوئی جنت تھی بناوٹی، اس کے دروازے پر پہنچا تو ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ اس طرح اس کا تکبر جو ہے وہ ملیاں میٹ ہوا۔ اور شاعر کہتے ہیں یہ جتنے بھی لوگ تھے، فرعون ہو چاہے جو ہے وہ شداد ہو، یہ لوگ بالآخر آدمی ہی تھے۔ یہ بھول گئے تھے شاید اس دنیا میں آ کر کہ انہوں نے مرنا ہے اور بالآخر مرنا ہے، ان کا انجام ایک ہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور نمرود بھی خدا ہی کہاتا تھا، یعنی کہلاتا تھا، برملا واضح طور پر یہ بات ہے سمجھنے کی، آگے کہوں میں کیا، یہاں تک جو ہو چکا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ نمرود بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا تھا۔ نمرود کا بہت عبرتناک انجام ہوا تھا۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے بتایا ہے کہ ایک جو ہے وہ خدائی دعویٰ کرنے والا مشہور بادشاہ نمرود ہے، اور جس نے تکبر اور غرور کے نشے میں آ کر خدا ہونے کا واضح اعلان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بحث ہوئی، اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا میں خدا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا تو جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو ہے وہ زندہ کو موت دیتا ہے۔ اس پر نمرود نے کہا یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں، کسی سزا والے کو معاف کر دیا موت کی سزا والے کو، اور کسی جو ہے وہ بے گناہ کو سولی پر چڑھا دیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تم خدا ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ جس کے بعد جو ہے وہ نمرود بے بس ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک عذاب میں مبتلا کیا، اور عذاب یہ تھا کہ اس کے ناک میں ایک چھوٹی سی مکھی داخل ہوئی، اور وہ مکھی کی تکلیف سے اس قدر تڑپا کہ تڑپ تڑپ کر وہ بالآخر مر گیا۔ شاعر کہتے ہیں یہ نمرود ہے، چاہے کوئی بھی بڑے بادشاہ کیوں نہ گزرے ہو، آخر سمجھنے والی ایک ہی بات ہے، اور وہ بات یہی ہے کہ ہر جو ہے وہ انسان جو اس دنیا میں آیا ہے وہ آدمی ہی ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ کائنات میں آدم زاد آدمی ہی کہلائے گا، وہ چاہے جتنے بھی مال و دولت جاہ و ثروت کا مالک بن جائے، اس کا انجام انسانوں جیسا ہی ہوگا۔ عزیز طلبہ، یہ تھی آج کی ہمارے جو ہے وہ لیکچر کی مکمل جو ہے وہ تفصیل۔ امید ہے آپ کو اشعار کا مفہوم، ورڈز میننگ اور تشریح سمجھ آئی ہوگی۔ آپ اچھے طریقے سے اس کو یاد کیجئے گا، بورڈ میں شعر کی صورت میں اس کی تشریح آئے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔